رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب آئے. وہ صاحب حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت خراب ہے, میری باتوں کو نہیں مانتا ہے. اس وقت کا دور بہت عمدہ دور تھا. اتنا سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھبرا گئے کہ کوئی ایسا بندہ ہو, کوئی کسی کا ایسا بیٹا ہوتا ہے, کسی کا بیٹا ایسا ہوتا ہے جو کہ باپ کا بات نہ مانے, ماں کا بات نہ مانے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ بندہ کو پھر دوبارہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں امیر المؤمنین یہ بات صحیح ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلالی تھے, بہت غصہ ور تھے, بہت غصہ والے تھے. تو انہوں نے کہا جاؤ اپنے بیٹا کو بلا کر کے لاؤ. حضرت عمر وہ آدمی اپنے بیٹا کو بلانے گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ لڑکا آیا اور اس لڑکا نے حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا. غصہ ہو گئے, کہا بیٹو ادھر آؤ. بلایا, بیٹھایا, کہا کہ تم اپنے باپ کا بات نہیں مانتے ہو, یہ صحیح بات ہے. وہ لڑکا کہتا بلا جھجک امیر المؤمنین سے ہر ایک لوگ کانپتے تھے. اس کو دیکھنے کے بعد سب لوگ لڑکھا جاتے تھے, بہت ڈر لگتا تھا. وہ لڑکا بنا ڈرے کہتا ہاں میں اپنے ابا کا بات نہیں مانتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہمارے سامنے تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کہ یہ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کہ ہمارے سامنے اس طریقے سے بات کرتے ہو. کہاں امیر المؤمنین یہ بات صحیح ہے. تو بلایا, اس کے ابا جان کو بھی بلایا. تو اس نے پوچھا کہ تم اپنے باپ کا بات کیوں نہیں مانتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتا ہے وہ لڑکا کہ ہمارا ابا جان سے پوچھ لو کہ میں ان کی بات کیوں نہیں مانتا ہوں. تو بہرحال اس لڑکا نے ان کو جواب دیا کہ میں ان کا بات اس لیے نہیں مانتا ہوں. وہ لڑکا کہتا ہے کہ امیر المؤمنین صرف اولاد کے اوپر حق ہے کہ والد کے اوپر بھی کوئی حق ہے, والد کے اوپر بھی کوئی حق ہے کہ صرف اولاد کے اوپر حق ہے. اولاد ہی صرف کیا کہتے ہیں کہ والد کا بات مانے, ان کی خدمت کرے, ان کا فرما برداری کرے. کیا والدین کے اوپر کوئی حق نہیں ہے اولاد کا؟ تو امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ ہاں والد کے اوپر بھی حق ہے. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ کیا کیا حق ہے بتائیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 حق ہیں. کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں. اولاد والدین کے اوپر اولاد کے لیے 3 حق ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں پہلے کیا کہ جب آپ نوجوان ہو, جب کوئی لڑکا نوجوان ہو, ایک اچھا رشتہ دیکھ کر کے وہ رشتہ کرے, بہتر جگہ پر رشتہ دیکھ کر کے رشتہ کرے. بیوی نیک ہو, بیوی فرما بردار ہو, بیوی عبادت گزار ہو. اور پھر وہ لڑکا کہتا ہے امیر المؤمنین دوسرا کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام ترجمہ دیکھ کر کے بہتر نام رکھا جائے. پھر کہتا ہے اور تیسرا کیا ہے بہتر نام رکھا جائے, ان کے ساتھ دینی تعلیم دی جائے. اور تیسرا کیا ہے جب لڑکا جوان ہو جائے ان کو
جوانی کی حالت میں اس کا بہتر رشتہ دیکھ کر کے شادی کرا دی جائے. تو وہ لڑکا ارشاد فرماتا ہے کہتا امیر المؤمنین ان میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا ہمارے ابا جان نے، ان میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا ہمارے ابا جان نے. اچھا یہ شادی بھی کیے ہیں تو ایک بدکار عورت سے جو محلوں میں بدنام تھی، یہ جس عورت سے رشتہ کیے ہیں علاقے میں بدنام تھی، یہ اللہ کے حقوق کو کبھی نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کبھی نہیں چلا. یہ ایک عیاش ٹائپ کی لڑکی تھی، اسی لڑکی سے ہمارے والد محترم نے رشتہ کیا. اور جب میں پیدا ہوا میرا نام بھی غلط رکھا، جب میں پیدا ہوا میرا نام بھی غلط رکھا. اور جب میں تھوڑا بڑا ہونے کے بعد ہم کو دینی تعلیم تھوڑا سا بھی نہیں دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اتنا عمر پہنچ گیا ہوں ابھی تک ہمارا رشتہ نہیں کرایا. ہمارے سماج میں جو غلطی ابھی پائی جاتی ہے، ایک کہاوت ہے، ہم اپنے گاؤں سماج میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے روپیہ، پہلے کمائی، اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں لکڑی، اس کے بعد پھر لڑکی ہو، اس کے بعد پھر لڑکی ہو. میرے دوستو میں ایک بات بتا کر کے جاتا ہوں آپ لوگوں کو، ایک بات میں یہاں سے بتا کر کے جاتا ہوں کہ اگر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کے اولاد کوئی غلطی کرے، آپ کے اولاد کوئی گناہ کرے، آپ کے اولاد اگر زنا کرے، آپ کے اولاد اگر عذاب میں مبتلا ہو، اگر آپ کی اولاد کوئی غلطی کرے، اس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے میرے دوستو جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے جب اپنا رشتہ کرے تو نیک دیکھ کر کے رشتہ کرے، دولت دیکھ کر کے رشتہ نہ کرے، خوبصورت دیکھ کر کے رشتہ نہ کرے. سب سے پہلے اس کی اندر کیا خوبیاں ہیں، اچھے خاندان سے ہو، نیک لڑکی ہو. دوسرا کیا ہو، جب بچہ پیدا ہو اس کا نام علماء سے پوچھ کر کے رکھا جائے، معنی کے ساتھ معنی اچھا ہونا چاہیے. ان کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو ان کو اس مدرسے میں ڈالو، وہاں سے دین کی تعلیم حاصل کرانا فرض ہے، اس میں بھی پکڑ ہوگی. ان کے بعد جب بچہ جوان ہو، لڑکا جوان ہو، شادی کے قابل ہو تو اس کو شادی کراؤ. اگر آپ شادی نہیں کراؤ گے، اگر یہ سب حقوق آپ کے اوپر جو حقوق ہے، جو حقوق کو آپ ادا نہیں کرو گے تو آپ جو بچہ غلطی کرے گا، وہ بچہ جو گناہ کرے گا، اس گناہ کے عذاب کے مستحق آپ بھی بنو گے، آپ بھی جہنم میں ڈھکیلے جاؤ گے، دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے. میرے عزیز دوستو اس پروگرام سے آپ لوگ یہ عہد کریں کہ ہم سب مل کر کے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اور جو بات کہی گئی ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.